الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم حافظة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. صدق الله العظيم. ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نہایت ہی قابل احترام میری پیاری اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے سورۃ الانعام کی آیت نمبر 42 کی تلاوت کی، ترجمہ سماعت فرمائی۔ مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ کسی طرح سے گر گرائیں۔ پہلی امتوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے بہت سے رسول بھیجے، لیکن لوگ اپنے نبیوں پر اپنے رسولوں پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں سختی اور تکلیف میں گرفتار کر دیا، انہیں فقر دیا، افلاس دیا، بیماریاں دیں، تاکہ کسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے آگے گر گرائیں، اللہ عز و جل کی طرف رجوع کریں اور اپنے گناہوں سے باز آ جائیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب دنیا میں ہمیں کوئی تکلیفیں، مصیبتیں، بیماریاں جب ہمیں ملتی ہیں تو وہ بعض اوقات اللہ عز و جل کی طرف سے رحمت بن جاتی ہیں کہ بندوں کو اللہ عز و جل کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور صبر کی وجہ سے ان کے درجات بلند کر دیتی ہیں۔ تو دنیا میں جو ہمیں مصیبت، تکلیف کچھ ملتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت بن جاتی ہے اگر ہم اس کے بعد اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ قال الله تعالى في القرآن الكريم مفهوم هكذا: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ مفہوم یہ ہے، تو کیا ایسا نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گر گراتے، لیکن ان کے دل تو سخت ہو گئے تھے اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے آراستہ کر دیے تھے۔ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں کی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے اچانک انہیں پکڑ لیا، اب وہ مایوس ہو گئے ہیں۔ اس آیت میں اور اس کے بعد آنے والی آیت میں مجموعی طور پر یہی فرمایا گیا ہے کہ ایسا کیوں نہ ہوا کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو وہ گر گراتے، تاکہ ہم ان کو توبہ کا موقع دیتے، لیکن ان کے دل تو کیا ہو گئے؟ سخت ہو گئے۔ بجائے اس کے کہ اللہ سے توبہ کرتے، لیکن انہوں نے اور زیادہ سختی کا مظاہرہ کیا، اور شیطان نے ان کے جو اعمال تھے، جو کچھ بھی وہ کرتے تھے، گناہ کرتے تھے، شرک کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے تھے، ہر وہ کام کرتے تھے جس کو کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے، شیطان نے ان کے یہ کام جو تھے، ان کے اعمال ان کے سامنے آراستہ کر دیے کہ تم بہت صحیح کر رہے ہو۔ جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو ان کو دی گئی تھی ان کے رسولوں کے ذریعے، ان کے پیغمبروں کے ذریعے، تو کسی طرح کی نصیحت کو قبول کرنے کی طرف وہ نہیں آتے تھے، نہ تو پیش آنے والی مصیبتوں سے اور نہ ہی انبیاء کی نصیحتوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہر چیز ان پر عطا کی، کیا دیا؟ ان کو صحت دی، سلامتی دی، وسعت رزق دیا، عیش دی، ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب اس عیش اور عشرت میں وہ خوش ہو گئے تو اپنے آپ کو اس کا مستحق سمجھنے لگے اور قارون کی طرح تکبر کرنے لگے۔ تو پھر اللہ نے کیا کیا؟ اچانک ہی ان کو پکڑ لیا اور انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا، اب وہ ہر طرح کی برائی سے مایوس ہو گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں ہر چیز کا مل جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے، بہت راحت مل جانا، بہت وسعت رزق مل جانا، عیش مل جانا، کبھی بیمار نہ ہونا، ہمیشہ سلامت رہنا، یہ رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔ اللہ عز و جل کی نعمتوں پر خوش ہونا
اگر فخر، تکبر اور شیخی کی وجہ سے ہے تو یہ بہت برا ہے اور یہ کفار کا طریقہ ہے۔ لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی دی گئی نعمتوں کا ہم شکر ادا کرتے ہیں اور شکرانے کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے خوش ہوتے ہیں تو یہ صالحین کا طریقہ ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اس کا حکم بھی ہمیں دیا ہے، جیسے کہ اللہ عز و جل قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کیا فرماتے ہیں کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، اور ارشاد فرماتے ہیں قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ وَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، سورۃ یونس کی آیت ہے یہ، تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفر اور گناہوں کے باوجود جو دنیاوی راحتیں ملتی ہیں دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈھیل ہوتی ہے، اس کا غضب ہے، اس کا عذاب ہے کہ اس سے انسان اور زیادہ غافل ہو کر گناہ جو کرتا ہے دنیا میں وہ اس میں دلیر ہو جاتا ہے کہ میں تو اتنے گناہ کرتا ہوں اللہ تو پھر بھی مجھے نہیں پکڑتے۔ تو اتنی گناہوں کے باوجود اگر انسان کو اور زیادہ راحتیں ملیں تو یہ بھی فکر کی بات ہے، بلکہ خیال کرنا چاہیے کہ گناہ اچھی چیز ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے خیال کرتا ہے کہ گناہ اچھی چیز ہے ورنہ یہ مجھے نعمتیں نہ ملتی، اور یہ کفر ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کے باوجود ان کی پسند کے مطابق عطا فرما رہا ہے تو یہ ان کے لیے صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے، ڈھیل ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، آیت کریمہ کی تلاوت کیا فرمائی جس کا ترجمہ یہ ہے، یہ مسند احمد کی بھی روایت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر جب انہوں نے ان نصیحتوں کو بھلا دیا جو انہیں دی گئی تھیں تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، یہاں تک کہ جب وہ اس پر خوش ہو گئے جو انہیں دی گئی تو ہم نے انہیں اچانک پکڑ لیا اور اب وہ مایوس ہو گئے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں وسعت عطا فرمائی ہے اور اسے یہ خوف نہ ہو کہ کہیں اس میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خفیہ تدبیر نہ ہو تو بے شک اس کا عمل ناقص اور اس کی فکر کمزور ہے، اور جس شخص سے اللہ تعالیٰ نے وسعت کو روک لیا ہے اور اس نے یہ گمان نہ کیا ہو کہ وسعت روکنے میں اس کے لیے کوئی بھلائی کی گئی ہے تو بے شک اس کا عمل ناقص اور اس کی فکر کمزور ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم سے کسی چیز کو تنگ کر رہے ہیں تو تنگی عطا کر رہے ہیں کسی بھی چیز میں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور اگر اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال ناقص ہیں اور ہماری فکر کمزور ہے، کیونکہ جب کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک اللہ سے قریب کرنے والی اور ایک اللہ سے دور کرنے والی۔ اگر وہ اللہ سے قریب کرنے والی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے واقعی آزمائش ہے اور اللہ کی رضا یہ ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میری طرف رجوع کرے، لیکن اگر وہ آزمائش ہمیں اللہ سے دور کر رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا ہے۔ اللہ پاک اپنی حفظ و امان میں رکھے، ہمیں اس چیز سے ناشکریوں سے محفوظ فرمائے، اور اگر اللہ تعالیٰ بہت وسعت عطا فرما رہے ہیں، جو دعا کرتے ہیں قبول، جو کرتے ہیں قبول، جو کرتے ہیں قبول، اور کیا ہے کہ پھر ہمیں وسعت ہی وسعت، وسعت ہی وسعت، کہیں پریشانی نہیں، کہیں بیماری نہیں، کہیں کچھ نہیں، یہ بھی فکر والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں نہیں آزما رہے تو ہم اللہ تعالیٰ کیا کہ روئیں، گر گرائیں کہ پروردگار جو وسعت عطا کر رہے ہوں ہمیں اس کا شکر گزار بنا، جو اللہ تعالیٰ ہمیں صحت تندرستی عطا کر رہے ہیں ہمیں اس کا شکر ادا کرنے والا بنائیں، اور یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، زندگی تندرستی صحت عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے رو رو کر شکر ادا کرنے والے بنیں تاکہ ہمارا جو عمل ہے وہ کمزور نہ رہے، ہماری جو فکر ہے وہ ناقص نہ رہے، بلکہ کیا ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ کے شکر ادا کرنے والوں میں شامل ہوں۔ اس سے ان تمام دانشوروں کو بھی سبق حاصل کرنا چاہیے جو کافروں کی ترقی کو دیکھ کر اسلام سے ناراض ہو جاتے ہیں اور مسلمانوں کی جب معاشرتی حالت دیکھتے ہیں تو وہ روتے ہوئے انہیں کفار کی اندھی تقلید کا درس دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اسلامی شرم و حیا اور تجارت کے شرعی قوانین کو لات مارنے کا مشورہ دیتے ہیں کہ کیا فائدہ دین کے اوپر آنے کا، دین میں یہ جیسے کہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ پردہ کرنا مشکل ہے، کچھ لوگوں کو لگتا ہے دین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم زیادہ کما نہیں سکتے، جیسے رشوت لے کے زیادہ پیسے کمائے جاتے ہیں، اور جبکہ ہمارے دین میں رشوت جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس طرح جو لوگ مشورہ دیتے ہیں یہ بھی وہ کیا کرتے ہیں، کفار کے طریقے پر چلتے ہیں،
اور خیر اور برکت صرف حلال اور طیب طریقے میں ہے۔ تو جس چیز میں جس رزق میں برکت ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ کافی ہے، اور جس میں برکت نہیں ہے وہ اس کی کتنی بھی وسعت کیوں نہ ہو، اللہ اس میں کبھی بھی برکت نہیں ڈالتا اور کبھی بھی انسان اس سے خوب سیر نہیں ہوتا۔ آگے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 45 میں، فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پس ظالموں کی جڑ کاٹ دی گئی اور تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام کی بجائے کفر اختیار کرنے اور اطاعت اور فرما برداری کی بجائے گناہوں میں مصروف رہنے کی وجہ سے ظالموں کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی گئی ہے، اور سب کے سب جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی باقی نہ چھوڑا گیا۔ یہاں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی تمام خوبیاں ہیں اور اللہ ہی ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس پر کہ اس نے دشمنوں کو ہلاک کیا، ان کی جڑ کو کاٹ دیا۔ اس آیت میں یہ بھی تعلیم دی جاتی ہے کہ لوگ ظالموں کی ہلاکت پر اللہ تعالیٰ کی حمد کریں اور اس کی شکر بجا لائیں۔ اس سے یہ بھی ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ گمراہوں، بے دینوں اور ظالموں کی ہلاکت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے اور اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی سیرت مبارکہ میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں۔ چنانچہ ابو جہل کے قتل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا۔ عاشوراء کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ اس دن فرعون ہلاک ہوا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یمامہ کی فتح اور مسیلمہ قذاب کے مرنے کی خبر سننے پر شکر کا سجدہ کیا، اور حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ نے جب خارجیوں کے درمیان ذوالسیئت یعنی کہ دو پستانوں والے مرد کو مردہ پایا تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ شکر ادا کیا۔ لہذا مومن کی وفات پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا چاہیے، اور موذی کافر کی وفات پر الحمدللہ کہنا چاہیے کہ جب آپ کسی کو کافر آدمی کو مرتے دیکھو یا کسی کفار کے بارے میں ان کا کوئی نقصان دیکھو یا ان کا مرا ہوا دیکھو یا ان کی مرنے کی خبر سنو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے، قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون۔ مفہوم یہ ہے، تم فرماؤ اے لوگو بھلا بتاؤ کہ اگر اللہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں لے لے اور تمہارے دلوں پر مہر لگا دے تو اللہ کے سوا کون ہے جو تمہیں یہ چیزیں لا دے گا؟ دیکھو ہم کیسے بار بار نشانیاں بیان کرتے ہیں پھر بھی یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیسی آیت اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی کہ یہ بات تو حقیقت ہے کہ اللہ ہی ہے جو ہمارے عز کا مالک ہے، اور اللہ کے سوا یہ تمام عز ادا کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہاں توحید باری تعالیٰ کی دلیل پیش کی جا رہی ہے، اور اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ عز و جل تمہارے کان، تمہاری آنکھیں لے لے تم سے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، علم اور معرفت کا تمام نظام درم بدرم ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے سوا کون ایسا معبود ہے کہ تمہیں یہ سب چیزیں لا کر دے سکتا ہے؟ اس کا جواب یہی ہے کہ کوئی بھی نہیں۔ تو اب توحید پر کبھی دلیل قائم ہو گئی کہ جب اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اتنی قدرت اور اختیار والا نہیں ہے تو عبادت کا مستحق بھی صرف کون ہے؟ ایک ہی ایک، اور وہ ہے اللہ عز و جل۔ اور شرک جو ہے وہ بدترین ظلم بھی ہے اور جرم بھی ہے۔ یہاں پہ کیا فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو بار بار نشانیاں بیان کی گئی ہیں، یعنی اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں کہ کبھی ہم انہیں اپنی نعمتیں یاد دلا کر ایمان لانے کی ترغیب دیتے ہیں، کبھی سابقہ امتوں کے آنے پہ عذاب، ان کے جو عذاب آئے تھے ان کو یاد دلا کر اس بات کی طرف ڈراتے ہیں کہ ہم چاہیں تو ان کے کانوں، آنکھوں اور دل کو بیکار کر دیں، اور کبھی ان کے سامنے اپنی الوہیت، قدرت، وحدانیت کی دلیل پیش کرتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح ایمان لے آئیں، لیکن ان کا حال یہ ہے کہ وہ ان نشانیوں کے جاننے کے باوجود بھی ان سے منہ پھیر لیتے ہیں اور پھر بھی وہ ایمان نہیں لاتے۔ کیسے بد نصیب کافر ہیں۔ فرماتے ہیں قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمین۔ مفہوم یہ ہے، تم فرماؤ بھلا بتاؤ کہ اگر تم پر اچانک یا کھلم کھلا اللہ کا عذاب آ جائے تو ظالموں کے سوا
کون تباہ کیا جائے گا؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب آنے کی دو قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک اچانک آ جانے والا عذاب، اور یہ وہ عذاب ہے جو پیشگی علاقوں میں بغیر بتائے آتا ہے اور اس کے ذریعے سے کفار کو تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. اور دوسرا عذاب کون سا ہے؟ کھلم کھلا آنے والا عذاب. یہ وہ عذاب ہے جس کے آنے سے پہلے اس کی علامتیں نمودار ہوتی ہیں، تاکہ لوگ اگر اس عذاب سے بچنا چاہیں تو اپنے کفر اور سرکشی سے توبہ کر لیں، اور اگر نہ کریں گے تو انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا، اور جب عذاب میں مبتلا کر دیا جائے گا تو وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے بار بار کن کن طریقوں سے، کس کس طرح سے اللہ تعالیٰ اپنی آیات ان کے سامنے رکھ رہے ہیں، بیان فرما رہے ہیں، لیکن کیسی بدبختی ہے کہ وہ سارا کچھ دیکھنے کے باوجود، سننے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے جو دل ہیں وہ کس قدر سخت ہو گئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کی سختی، کفر اور شرک کی وجہ سے اللہ نے پھر ان کے دلوں میں کیسی مہر لگا دی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. کیا فرماتے ہیں؟ مفہوم یہ ہے، اور ہم رسولوں کو اسی حال میں بھیجتے ہیں کہ وہ خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے ہوتے ہیں، تو جو ایمان لائیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو ان پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور مسلسل ان کی نافرمانی کی، اور مسلسل نافرمانی کی وجہ سے ان کو عذاب پہنچے گا. ان آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم اپنے رسولوں کو اس لیے نہیں بھیجتے کہ کفار ان پر اپنی مرضی کے معجزات طلب کریں، بلکہ طلب کرتے پھریں، اور بلکہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کو اطاعت کی ثواب، کہ جب وہ ان کی قوم اطاعت کرے تو ان کو ثواب کی بشارت دیں، اور جب ان کی قوم نافرمانی کرے تو وہ ان کو دوزخ کے عذاب سے ڈرائیں، اس کی وعید دکھائیں، سنائیں ان کو کہ وہ اپنے کفر کو چھوڑ کر ایمان لے آئیں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لیں. ان پر دنیاوی اور اخروی عذاب کا کوئی خوف ہے کہ وہ اپنے جو بھی اعمال کرتے ہیں اس اعمال پہ وہ خوف زدہ ہو جائیں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، رسولوں کو سامنے دیکھنے کے باوجود بھی مسلسل ان کی نافرمانیاں کرتے ہیں، اور نافرمانیاں کرنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کا جو نجات حاصل کرنے کے لیے ایمان اور نیک اعمال کرنا دونوں ضروری ہیں. کہ ایمان جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اول ہے، جڑ ہے. جب ہماری جڑ مضبوط ہوگی تو پھر ہم آگے بھی اس کی شاخیں مضبوط ہوتی جائیں گی. تو ایمان ہماری جڑ ہے. ایمان لانے کے بعد خود کو نیک اعمال سے بے نیاز سمجھنے والے اور ایمان قبول کیے بغیر اچھے اعمال کرنے والے، اپنے آپ کو نجات کے لیے کافی سمجھنے والے، دونوں احمق لوگ ہیں کہ دنیا کے باسی ہیں. البتہ ان دونوں صورتوں میں حساب ایمان قطعاً بے ایمان سے بہتر ہے. دیکھیں کہ ایک بندہ کیا کرتا ہے کہ مسلمان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہو گیا، میں جو مرضی کروں، کیونکہ ایمان لانا شرط ہے. اور دوسرا کہتا ہے کہ میں نیک اعمال کروں، نیک اعمال کرنا شرط ہے. لیکن نیک اعمال بھی کرے، لیکن اس کے لیے شرط ہے ایمان. جب ایمان لے آئے تو اس کے لیے کیا شرط ہے کہ وہ نیک اعمال کرے. یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو انسان کی بخشش کا ذریعہ بنیں گی. اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی نہ ہوئی تو انسان خسارے کی زندگی گزار رہا ہے، اور آخرت میں تو خسارہ ہے ہی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب بندہ ایمان لاتا ہے اور اس کے بعد اچھے اعمال کرتا ہے اور برائیوں سے بھی باز رہتا ہے، نیز امید اور خوف کے درمیان اس طرح متردد کر رہتا ہے کہ اسے عمل قبول نہ ہونے کا ڈر ہوتا ہے، اور وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ وہ ہمیشہ نیک عمل نہ کر سکے، اس کا خاتمہ اچھا نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے اس بات کی امید بھی رکھتا ہے کہ وہ اسے مضبوط اور ثابت قول پر ثابت قدم رکھے گا اور اس کے دین کو موت کی سختی سے بچائے گا، حتیٰ کہ وہ توحید پر دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور باقی کی زندگی اس کے دل کی خواہشات سے محفوظ رکھے گا تاکہ وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو. تو ایسا آدمی کون ہے؟ عقل مند ہے. لیکن اس کے علاوہ لوگ دھوکے میں ہیں کہ عنقریب عذاب کو دیکھیں گے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون شخص سب سے زیادہ بھٹکا ہوا تھا، اور کچھ وقت کے بعد ان کی خبر تم تک ضرور پہنچ جائے گی. جان لو اس وقت وہ لوگ کیا کہیں گے
ربنا ابصرنا وسمعنا فرجینا نعمل صالحا انا موقنون. اللہ اکبر. سورہ سجدہ کی آیت ہے. فرماتے ہیں اے ہمارے رب ہم نے دیکھا اور سنا تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. اب یقین کا کوئی فائدہ نہیں. یقین کرنے کا فائدہ اس زندگی میں ہے، اس دنیا میں ہے. زندگی ایک دفعہ ملنی ہے، بار بار نہیں ملنی. بعد میں جتنی بھی سفارشیں کر لو، رو لو، دھو لو، اس کا کوئی فائدہ نہیں. آپ بہترین عمل کیا ہے کہ نیک عمل بھی کرو، اور نیک عمل کر کے اللہ سے زیادہ زیادہ ڈرو کہ کیا ہمارے اعمال قبول ہو رہی ہیں. نماز نہ پڑھنے والا تو ڈرے ہی ڈرے، لیکن نماز پڑھنے والا زیادہ ڈرے کہ ہماری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی. اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح زمین میں بیج ڈالے اور ہل چلائے بغیر فصل پیدا نہیں ہوتی. جب تک زمین میں بیج نہیں ڈالا جائے گا، فصل ہل نہیں چلایا جائے گا، فصل پیدا نہیں ہوگی. اسی طرح آخرت میں اجر و ثواب اچھے عمل کے بغیر نہیں ملتا. اے اللہ عز و جل تو ہمیں واپس بھیج دے، ہم اچھے عمل کریں گے. اب ہمیں تیری اس بات کی صداقت ہو گئی تو یہ اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک اور جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى. سورۃ نجم میں فرماتے ہیں تو یہ کہ انسان کے لیے وہی ہوگا جس کی اس نے کوشش کی، اور یہ کہ اس کی کوشش عنقریب دیکھی جائے گی. یعنی اس وقت اس کی یہ باتیں انہیں کوئی بھی فائدہ نہیں دیں گی، اور نہ ہی انہیں کبھی بھی واپس بھیجا جا سکتا ہے. اللہ رب العزت کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.